دو ڈفرینٹ باتوں کے عقیدہ ہے. جب آپ نے کہا قرآن پہلے تو پہلے کی یہ بات میں نے آپ کو بیان کی. اب اگر احادیث کے مطابقت میں لے آئیں گے آپ تو وہ اس کو مان لیا جائے گا. اگر اس کے اختلاف میں لائیں گے تو وہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. جب پہلے اس کو کہا تو پہلے کہیں نا. آپ تو اس کو پہلے نہیں, آپ تو اس کو پہلے مانتے ہیں معذرت کے ساتھ بائبل کو. اس کی قرآن کے اوپر تو بہت کتابیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے, اس کے اوپر حدیث بھی رکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر بائبل بھی رکھی ہوئی ہے. پہلے تو اس کو بھی نہیں مان رہا قرآن کو, اس کو مان رہا ہے پہلے. یہ کہہ رہے ہیں منہ سے. ایسا نہیں ہے, یہ بحیثیت مسلمان جو ہماری کیفیت ہے, جو ہم پیدا ہوئے ہیں جی الحمدللہ مسلمان ہیں, تو اس میں ظاہری بات ہے کہ ہمارے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں, احادیث ہے, قرآن ہے, اور جو بنیادی چیزیں قرآن ہماری. نہیں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں اس سے پہلے. آپ کو پاس اللہ نعوذ باللہ اللہ کلام ہے بائبل, اس کو بھی مان لیں آپ. اس کو کیوں مائنس کر رہے ہیں آپ؟ بائبل کے یعنی سنتے جائیں یہ نعوذ باللہ اللہ کلام ہے بائبل, سمجھے نا. جتنے پیغمبروں کے باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں, مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, آپ یہاں سے لے رہے ہیں اس کی ایکسپلینیشن. یہ غلط ہو رہا ہے نا. قرآن اس کو رائٹ اور رانگ کر رہی ہے, اسی طرح حدیث بھی ایسی ہے. ادھر تو آپ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, تو آپ نے قرآن میں کلیئرفیکیشن آ گئی. اب اس میں آسمان میں اٹھا لیا تو اس کو یہاں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آسمان میں تو نہیں لکھا اٹھا لیا, اس کی بات کیوں منوا رہے ہیں؟ اس میں لکھا ہے زندہ ہے اٹھا لیا. یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو جب فرقان بنائیں گے تو بہت سی باتیں اٹھانے کا آیا کہاں سے کنسپٹ یہاں سے آیا ہوا. یہ پہلے تھی اکارڈنگ ٹو تمام اسکالرس, یہ پہلے آئی ہے. غلط کہہ رہا ہوں بولے بات غلط صحیح کہہ رہا ہوں؟ اسکالرس کے تحت تو یہ پہلے آئی ہے. انہیں اسکالرس کی تو مان رہے ہیں آپ, وہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ زندہ اٹھا لیے گئے تو واپس آئیں گے. اور پھر حدیث بعد میں آ رہی ہے, حدیث تو اس کے بعد آئی نا. تو یہاں سے انفارمیشن ٹرانسفر ہوئی. میں نے کہا تھا یہ لوگ جو یہودی عیسائی کنورٹ ہوئے ہیں, یہ ہمارے اندر انہوں نے یہ کانسیپٹ لے کے آئے. آپ بات سمجھیں میری بات کو, کہ ہمارے یہاں معاشرے میں بائبل کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے قرآن کی. مولانا مودودی صاحب نے بھی دی ہے, غلام احمد قادیانی نے بھی دیا, ہر آدمی نے قرآن کی آیت کو نیچے کرا ہوا ہے, وہاں سے ایکسپلین کیا ہوا ہے, بائبل سے دیا ہوا ہے. تو پھر تو میں تو 100% ریجیکٹ کرتا ہوں بائبل کو, 100%. میرے لیے یہ واحد اللہ کی کتاب ہے. اللہ کوئی وقفے سے اپنی کتاب کے لا تبدیل لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. وہ یہی چلی آ رہی ہے شروع سے کتاب. یہ تو یہودیوں نے لکھی, جیسے ہماری حدیثیں, گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک, گاسپل اکارڈنگ ٹو جان. انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ نے کہا, جیسے ہماری حدیثوں میں انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا. یہ سمجھے یہ کتاب تو یہی پیغمبروں کو ملی ہے. یہ تو ایک بہت بتاتا رہا ہوں نا کہ آپ جو بات معاشرے میں کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے اسکالر نے اس کو پہلے کتاب مانا ہے, پہلے, پھر بعد میں قرآن کو مانا ہے. تو پہلے آپ نیچے انڈر آ گئے اس کے. نہیں تو اس میں پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس اصول کو مان لیں, میرے کو تو بعد میں مانے, آپ پہلے اپنا بتائیں. نہیں میرا یہ جملہ بار بار نہ کہ میرا تو دیکھے آج میرا کہہ دیتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے یہ میں نے کچھ اپنے کانکارڈ کر لیا. شیخ صاحب میں اصل میں آیا ہوں سیکھنے کے لیے. نہیں میں سکھا بھی نہیں رہا آپ کو, معذرت کے ساتھ میں بتا دوں, سکھاتا اللہ تعالیٰ ہے, یہ بھی یاد رکھیں آپ. میں بتا رہا ہوں کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بات, سمجھ گئے نا, میں آپ کو سکھا نہیں رہا ہوں. آپ جب یہ کہتے ہیں یہ آپ کی بات مان لیں تو پوچھے میری بات کون سی ہے. وہ میں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ تمام اسکالرز نے کہا کہ یہ کتاب پہلے آئی تھی قرآن سے, ہے نا جی ہے نا. آپ مجھے ایک آیت بتائیں قرآن میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کتاب آئی تھی. اب یہ کرائٹیریا میرا, اور آپ نہیں دکھا سکتے اور نہیں دکھا سکیں گے آپ, یقین کریں کوئی اسکالر دنیا میں نہیں دکھا سکتے اس سے پہلے کتاب آئی ہے کوئی. یہ کتاب ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے, ہمیشہ سے. میں نے جملہ استعمال, جب بھی دنیا آئی یہ اللہ کا کلام ہے, یہ چلا. یہ اس کی نقل ہے بائبل. بھگوت گیتا میں اس کی باتیں نکالنے کا کہ لوگوں نے بنائی ہیں. جتنے مذہب دنیا میں ایگزسٹ کریں اس کتاب کی وجہ سے, کیونکہ یہ حفظ ہے ہر زمانے میں بغیر سمجھے ہوئے. یہ بالکل ڈفرینٹ بات بتا رہا ہوں جو معاشرے میں نہیں سمجھا. تو سب نے اس کو نیچے کر رکھا ہے اور تمام کتابیں اس کے اوپر لائے ہوئے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھگوت گیتا میں آیا کہیں, یا اویستا میں آیا, وہاں بھی وہ کہتے وہاں بھی آ گیا. وہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے صاحب, ہر مذہب میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ صاحب کہیں نہ کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نکال لیتے ہیں, کیونکہ یہاں سے چرا دے رہے ہیں. اس کو تو چینج نہیں کر سکتے آپ. لوگوں نے کتابیں بنائی ہیں اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے,
اپنے اپنے مذہب بنائے. یہ نہیں چینج کر سکتے آپ, یہ ہمیشہ چلی آ رہی ہے. میں اس کو کتاب مانتا ہوں اللہ کی ہمیشہ سے, کیونکہ اللہ کا کلام کب سے ہونا چاہیے؟ شروع سے قیامت تک اس دنیا میں. پہلے سنیں, آپ جملہ سنیں, اللہ کا کلام کب سے ہونا چاہیے جی؟ جب سے اللہ تعالیٰ, اللہ کلام سمجھے اللہ کے ورڈز. میں پیدا ہوا تو میں بول رہا ہوں تو میرے ورڈز ہیں. اللہ تو کریٹ ہمیشہ سے کلام بھی اس کے ساتھ کلام بھی ہے. انسان جب آئے تو اس سے کلام اپنا نازل کیا, کتاب نازل کی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے صفاتی نام, جیسے اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں, اللہ رحمان ہے, قہار ہے, جبار ہے, اسے اس کتاب کے صفاتی نام ہیں جو مور دین 33 40 واٹ ایور. اس میں کتاب بھی ہے, فرقان بھی ہے, الواح بھی ہے, صحف بھی ہے, پیجز بھی ہیں. آپ پوچھے وہی کیا ہے, کہنے لیں یہ وہی ہے. کہنے نازل کیا ہے, کہنے لیں یہ نازل ہے. کہنے لیں, میں نے کہا یہ فرقان کیا, کہنے لیں یہ فرقان ہے. میں نے کہا یہ نور کیا, کہنے لیں یہ نور ہے. آیتیں کہاں, کہنے لیں اس میں. ہر سوال آپ پوچھیں کہنے لیں اس میں. تو میں نے کہا تورات کا کہنا ہے وہاں. میں نے وہاں کیوں, یہاں کیوں نہیں ہے؟ پڑھ یہاں رہے تو یہاں دیکھیں تورات. تورات کے معنی قانون, انجیل کے معنی خوشی, یہاں دیکھیں. تو ہر یہ ہو رہا ہے پرابلم کہ باقی جتنی اس کتاب کے صفاتی نام ہیں انہوں نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. صرف تورات, انجیل اور زبور کو باہر کیا ہوا ہے. میں اس کو واپس اس کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہوں. ہے ہی یہاں پر, تو وہاں کیوں جا رہے ہیں آپ؟ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا وہ بہت سن لیں. محمد رسول اللہ کو لکھ کے گئے نہیں, میرا سوال کا جواب, کیا انہوں نے اس کی ایکسپریشن خود لکھی؟ تو میں نے بھی نہیں لکھی, اور میں نے لکھوں گا.